بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو توشہ خانہ سے گھڑی لی تھی وہ ان کی ذاتی گھڑی تھی، میں نے اپنی ذاتی گھڑی اگر بیچ دی ہے تو یہ اتنا ہنگامہ کیوں مچایا ہوا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کے اس دعوے کے جواب میں شہباز شریف صاحب اور حکومت کے بہت سے منسٹر جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کی عزت تھی، آپ نے پاکستان کی عزت کو بیچ دیا۔ کیا یہ گھڑی جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی بڑی توقعات وابستہ کی ہیں اور ان کے بارے میں بھی وہ بہت سی باتیں کریں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کدھر جائیں گے، اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، سینیٹر کامل علی آغا صاحب سینٹ کے اجلاس سے سیدھے آ رہے ہیں، بہت شکریہ، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما، اور جناب شعیب شاہین صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ احسن اقبال صاحب، ایک ہنگامہ سا برپا ہے، ایک گھڑی جو عمران خان صاحب نے قانون کے تمام تقاضے پورے کر کے توشہ خانہ سے خریدی، ان کی وہ ذاتی ملکیت بن گئی، انہوں نے بیچ دی، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کا یہ کہنا کہ میری گھڑی میری مرضی، یہ درست نہیں ہے۔ اگر خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نہ ہوتے تو میں دیکھتا کہ انہیں یہ گھڑی کیسے ملتی۔ انہیں یہ گھڑی جو کہ بہت ہی نایاب گھڑی تھی اور جس پر سعودی عرب کی حکمران خاندان نے خانہ کعبہ کو بالخصوص ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق اس کا ماڈل بنا کے پاکستان کے وزیر اعظم کو وہ گھڑی پیش کی، وہ دراصل پاکستان کے عوام کو تحفہ دیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی مملکت کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، تو جو بھی تحفہ وزیر اعظم کو ملتا ہے وہ پاکستان کی مملکت کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ یہ کہیں کہ میری گھڑی میری مرضی، درست نہیں۔ ہاں، البتہ ایسے تحائف جب سربراہان مملکت کو ملتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ چونکہ آپ کو آنر کیا گیا ہے، آپ اس کے کچھ پیسے دے کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ خاندانی ہیں یا جن لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نواب ہوتے تھے، ان کی نسلوں میں بھی ایسے تحفے چلتے ہیں کہ جو اتنے نایاب تحفے ہوتے ہیں ان کو پھر ان کی آگے نسلیں اپنے پاس سنبھال کے رکھتی ہیں کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا کو فلانا بادشاہ نے یا فلانے ہیڈ آف سٹیٹ نے یہ تحفہ دیا تھا۔ تو اس گھڑی کو جب بازار میں بیچا گیا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حال ہی میں مجھے عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی تھی وہ اتنی شرمسار تھی، وہ کہتے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے وزیر اعظم کا یہ لیول ہے کہ ہم نے اتنا نایاب تحفہ اس کو دیا اور اس نے بازار کے اندر بیچ دیا، تم اتنے فقرے ہو، تم اتنے اس قسم کی حرکتیں تم لوگ کرتے ہو۔ تو خان صاحب نے یہ گھڑی نہیں بیچی بلکہ پاکستانی قوم کی عزت، پاکستانی قوم کی غیرت کو بیچا ہے، جو کہ ایک بہت ہی نایاب تحفے کی صورت میں ان کو ہمارے ایک نہایت ہی قریبی ملک نے دیا تھا۔ کامل علی آغا صاحب، چلیں اگر یہ مان بھی لیں کہ یہ اخلاقی طور پہ درست نہیں تھا، لیکن کیا قانونی طور پہ یہ درست تھا جو عمران خان صاحب نے کیا؟ میرے خیال میں اس میں کوئی قدر نہیں ہے جی کسی قسم کی۔ یہ تو کچھ اور نہیں ملا تو اب گھڑی مل گئی ان کو، اور جو ان کے زمانے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو کچھ وہ عزت نہیں تھی، یہ عزت تھی۔ یعنی وہ بندہ جس بندے نے اپنی ذاتی میروثی جائیداد بیچ کے وہ بھی سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ شوکت خانوں کو دے دیا ہو اور چند ٹکے بیچ میں سے رکھ لیے ہوں، وہ بھی اس نے کہتے ہیں کوئی مرمتیں کرائی ہیں، گھر کی رینوویشن کروائی ہے، یہ بصورت دیگر اس نے آج تک کوئی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا، شوکت خانم کو ہی پرائرٹی دی۔ تو وہ بندہ اگر کسی وقت وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میرے پاس 4 گھڑیاں پڑی ہیں، میں کیا کرنی ہے، اس نے اگر بیچ دی وہ گھڑی۔ اور یہ بات جو ہے یہ مجھے تو بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ جی اس کے اوپر ہر گھڑی کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے، جتنے وہ طوائف دیتے ہیں، جتنی گھڑیاں دیتے ہیں، یعنی عام محفلوں کے اندر یہاں پہ ان کا ایک سفیر تھا، وہ مختلف محفلوں میں جاتا تھا، وہ گھڑیاں گفٹ کرتا تھا اور اس کے اوپر وہ بنی ہوتی تھی اپنا خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ اچھا، آپ کو کوئی ایسی گھڑی گفٹ کرے تو آپ اس کو آگے بیچیں گے؟ اگر دیکھیں نا، جو چیز میری ملکیت ہے،
اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے کسی وقت اور میرے پاس وہی مجھے سورس نظر آتا ہے کہ اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی تو میں بیچ دوں گا. کیا کوئی قدغن تو نہیں ہے نا, قانونی پابندی کوئی نہیں ہے, یعنی ایک ملکیت ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میری ملکیت ہے, کسی کو اس میں کیا ہے کہ میں نے بیچی ہے یا نہیں بیچی. اچھا شعیب شاہین صاحب, قانون کیا کہتا ہے؟ یہ جو میرے پاس بھی کچھ قانون وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, قانون کیا کہتا ہے؟ یہ قانون کے مطابق صحیح ہے یا غلط ہے؟ قانون کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کیبنٹ ڈویژن کے انڈر میں ایک اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کمیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کمیٹی کے خلاف آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا اور ان اکارڈنس ود رولز اس بندے نے کوئی اپنے وہ پیسے ادا کر کے وہ چیز لے لی ہے تو وہ اس کی پراپرٹی بن گئی, وہ پھینک دے, اس سے گم ہو جائے, وہ کسی کو بیچ دے, وہ کسی کو فری میں دے دے, دیٹ از ناٹ انلیگل اینڈ انلافل. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو آج تک یہ جو ڈرامہ رچایا ہے ہماری پی ڈی ایم کی حکومت نے پچھلے 8 مہینے سے, صرف ایک الزام جو بقول ان کے کہ جی وہ ثابت ہو گیا ہے, جی توشہ خانہ والا کیس, وہ کیا کہتے ہیں, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. 3.5 سال ہم نے ان کا سنا کہ جی یہ بڑی کرپٹ حکومت ہے, ان کا جناب پتہ نہیں چینی چور, آٹا چور, کیا کیا چیزیں ہم نے سنی, اے ٹی ایم مشینوں والے سارا کچھ. وہ اے ٹی ایم مشینوں والے تو دھل گئے, وہ تو ڈرائی کلین ہو گئے, جس میں علیم خان صاحب بھی, جہانگیر ترین صاحب بھی, جو پورے 3.5 سال ان کے خلاف یہ بولتے تھے. آج عمران خان کے خلاف اگر صرف یہ ایک گھڑی نکلی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حق بجانے میں, ایک گھڑی نہیں ہے اور بھی گھڑیاں ہیں میرے پاس, پوری فہرست ہے. اس میں رولیکس گھڑی ہے, وہ 33,860 روپے کی انہوں نے خرید لی, اور آئی فون ہے, آئی فون انہوں نے 35,000 کا خرید لیا ہے, اور یہ سارا وہ کہتے ہیں جی قانون کے مطابق خرید. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یا تو قانون کو بدل دو, آج بھی بدل دیں, اور جو قانون کی خلاف ورزی میں کوئی چیز لے, آج تک انہوں نے کسی اسیسمنٹ کمیٹی, ایویلویشن کمیٹی کو شو کاز نوٹس نہیں دیا, ان کے ممبران کے خلاف آج تک کوئی ایک لفظ نہیں بولا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کس بات؟ اچھا جو گاڑیاں, صرف ایک بات, جو گاڑیاں رولز کے مطابق یہ نہیں لے سکتے تھے, وہ یوسف زائی گیلانی نے بھی لی, وہ زرداری صاحب نے بھی لی, وہ نواز شریف صاحب نے بھی لی, اور اس کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں ہے. یہ بتائیں جی اس کا, وہ انکانسٹیٹیوشنل لیگل نہیں ہے, یہ لیگل ہو گئی ہے. دیکھیے یہ جو توشہ خانہ کیس ہے نا, چلیں ان کی یہ بات مان لی جائے کہ جی ان کی ذاتی ملکیت تھی. اصل جو مسئلہ ہے, جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق انہوں نے پہلے چیزیں بیچیں, اس سے پیسے جیسے کہتے ہیں نا کمائے, وہ پیسے کمانے کے بعد ان کی انڈر ویلیویشن کر کے تھوڑی سی کاغذ پورا کرنے کے لیے پیسے جمع کرا دیے. سوال یہ ہے کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکونس یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس کی ویلیویشن کر کے اس کے پیسے جمع کرانے ہیں, پھر وہ چیز آپ کو ٹرانسفر ہوئی, پھر آپ نے اگر یہ جسے کہہ لیں کہ ایک غلط کام کرنا ہے کہ کسی کی دی ہوئی اتنا بڑا ابرو مندانہ تحفہ جو ہے اس کو مارکیٹ میں نیلام کرنا ہے, تو جب وہ چیز آپ کی ہو جائے پھر آپ کر سکتے ہیں. یہ پہلے چیزیں بیچتے تھے, اس سے پیسے کماتے تھے, اور ان پیسوں سے تھوڑا سا پیسہ جمع کرا کے اس کو ریگولرائز کرا لیتے تھے. اور دوسری جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اگر 100 روپے کی چیز ہے اس کو 50 روپے ویلیو ڈکلیئر کرو اور کہو جی ہم نے اس کے 50% دے دیے ہیں, وہ 25 روپے جمع کرا کے چیز اپنے قابو میں کر لو. تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں مبینہ طور پہ انڈر ویلیویشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو چیزیں انہوں نے حاصل نہیں کی تھیں پہلے ان کو فروخت کیا ہے جو کہ غیر قانونی تھا. آپ توشہ خانہ میں جمع کرائے بغیر کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتے, اور بعد میں اس چیز کے تھوڑے سے پیسے دے دیا. یہ بہت ساری اسی طرح کی بے قاعدگیاں ہیں جیسی کی فورن فنڈنگ کیس میں. لیکن وہ جو گاڑیاں جو ہیں جو نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو, یوسف زائی گیلانی صاحب کو ملیں, وہ گاڑیاں انہوں نے خرید لیں, لے لی, تو وہ ٹھیک تھیں؟ نہیں, اگر آپ کو جو تحفہ ملے اور آپ اس تحفے کے اگینسٹ جو توشہ خانہ کی پیمنٹ ہے وہ کر کے اس تحفے کو اپنے پاس اپنے استعمال کے لیے رکھ لیں, یہ تو قانون میں اجازت ہے. لیکن کسی میں گاڑیوں کی اجازت نہیں ہے. نہیں, میرے معلومات کے مطابق اگر اس اجازت نہ ہوتی تو یہ سب لوگوں کے لیے نہ ہوتا. اسی لیے بنے نا. اچھا, وہ غلط بنے نا. اور اس میں سے کسی نے گاڑی لے کے مارکیٹ میں بیچی نہیں ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر گاڑی لے کے وہ مارکیٹ میں بیچ دیتے تو وہ واقعی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا. اچھا آغا صاحب, اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس بندے کو گھڑی بیچی اور پھر وہ اس سے رسید لے کے جمع کروائی توشہ خانوں کو, جناب یہ کہ ہم نے اس کو گھڑی بیچ دیا, تو وہ جو رسید ہے وہ بندہ جس کی
جس کے نام پہ رسید کاٹی گئی ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی، وہ بندہ کہتا ہے یہ میری رسید ہی نہیں ہے۔ میر صاحب یہ عمومی طور پہ اس قسم کی جو شاپ کیپرز ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹیکسز سے بچنے کے لیے وہ اس قسم کی بل بکیں بنا کے رکھتے ہیں، اور وہ ان کے ملازم جو ہیں وہ سائن بھی کرتے ہیں۔ ایک شاپ کے اوپر تین ایک وقت میں بل بکس چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کا رنگ اگر کوئی ایسا دینا چاہتے ہیں جو غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، تو اس کے لیے کم از کم ٹھوس ثبوت سامنے آنا چاہیے۔ یہ جو بات کہنی ہے کہ جو وہ پہلے بیچ لیتے تھے پھر اس کے بعد اس کے پیسے جمع کراتے تھے، انڈر ویلیویشن کرواتے تھے، اور بھائی میرے جو حقائق ہیں وہ دبائے نہیں جا سکتے۔ غیر قانونی طور پہ ان آتھورائز طریقے سے گاڑیاں لی گئیں، اور جو وہ گاڑیاں جن گاڑیوں کی ممانت ہے قانون کے اندر، اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور جس کی ممانت نہیں ہے، قانونی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ یہ لگا رہے ہیں کہ وہ خاندان کا یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں اخلاقیات وہ ہو جائیں گی، اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شرمندہ ہیں، اور وہاں پہ تذکرہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، قانون میں دیکھیں نا شاہین صاحب کہ عمران خان صاحب 3.5 سال حکومت میں رہے، تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب تھے، زرداری صاحب تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، یہ ریفرنس تو موجود تھے نا؟ ریفرنس موجود تھے، تو وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے عدالتوں میں پیش کرتے، ان کو سزا دلواتے، کیوں نہیں دلوائی؟ وہ تو نیب کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کن کے کنٹرول میں تھی، اس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ تو صرف تقریریں کر سکتے تھے، انہوں نے کی۔ یہ ویسے ایک تقریروں کے علاوہ یہ ویسے ایک عجیب بات ہے شاہین صاحب۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ علیم خان کو چیف منسٹر بناؤ، تو اگر نیب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھی تو پھر نیب نے علیم خان کو گرفتار کیوں کیا؟ وہ تو اتنی ایویڈنس آ گئی، ایک کرپشن سامنے آ جائے، اتنی ایویڈنس آ گئی تو گرفتار بھی سم ٹائم کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم گرفتاری بھی اپنے بندے کی بھی گرفتاری کرانی پڑ جاتی ہے۔ اچھا، سم ٹائم تو دیکھیں جب وقت آیا اس موقع پہ جب اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی صلح ہوئی یا دوستی ہوئی تو علیم خان جہانگیر ترین کہاں کھڑے تھے؟ یہاں سے نظر آ جائے گا، ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج وہ برے نہیں ہیں، ان کی پورے 3.5 سال کی اگر ان کی پریس کانفرنس اٹھائیں تو یہ 2 بندوں کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ اس میں ایک سوال آغا صاحب، تو پھر وہ جو پرویز لائی صاحب پہ اور مونس لائی صاحب پہ جو نیب کے سارے کیس ختم ہوئے تھے وہ بھی جنرل باجوہ نے ختم کروائے تھے؟ قطعی طور پہ نہیں، وہ تو دیکھیں کہ لمبی جنگ لڑی اور عدالت سے سارا کچھ ہوا، اور عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ان کے اوپر وہ سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہوئے۔ وہ تو پوری لمبی جنگ، تفتیش بھی ہم نے کئی سال تک وہ کیس چلے۔ جی ہاں، کئی سال انہوں نے وہ ساری جو ہے ان کی انویسٹیگیشن جو ہے۔ ایسن صاحب میرا بھی سوال ہے، آپ کو بھی نیب نے گرفتار کیا تھا، آپ کو جنرل باجوہ نے گرفتار کروایا تھا؟ نہیں، عمران خان نے کرایا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں امریکہ میں رہا پھر آپ کو جنرل باجوہ نے کرایا؟ نہیں، دیکھیے نا، جب امریکہ گئے عمران خان صاحب تو انہوں نے وہاں پورے جلسے کے اندر کہا نہیں کہ یہ شاید خاقان جلدی چلا جائے گا جیل، یہ تو اعلان کرتے تھے کہ فلانا جیل جائے گا۔ آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وزراء پہلے اعلان کرتے تھے کہ کس کی باری آنے والی ہے، اور وہ چلا جاتا تھا، اور نیب تو عمران خان کے انگلیوں کے اشاروں پہ ناچتا تھا، اور ہم اگر عمران خان صاحب کے سامنے خاموش ہو جاتے تو نیب کچھ بھی نہ کہتا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمبی قانونی جنگ لڑی ہے، ان کی قانونی جنگ ہے، اور اگر ہم قانونی جنگ کے ذریعے بری ہو رہے ہیں اور ہمارے مقدمات جھوٹے قرار پا رہے ہیں تو وہ جناب یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود بری کر لیا۔ لیکن آج کل آپ کے بھی تو بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہونے والا ہے۔ دیکھیے، ایک بات میں جو انہوں نے کہی کہ عمران خان صاحب بڑے مورلز کے بندے ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاقیات کے، جائیداد بیچ کے۔ عمران خان اور میں دونوں 1.5 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیتے تھے۔ میں کرائے کے 1 کنال کے گھر میں اسلام آباد رہتا ہوں، اتنے انکم ٹیکس کے اندر عمران خان 300 کنال کے محل کو کیسے مینٹین کرتا ہے، یہ میتھمیٹکس مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ہی وہ بیچارہ ہے۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب پہ فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری کی کہ انہوں نے چیریٹی کا میچ کیا، خیرات کے لیے شوکت خانم کے لیے میچ کیا، اس کی جو پروسیڈز تھیں ان کو انہوں نے اپنی الیکشن مہم کے اندر استعمال کیا، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ آج کم از کم میرا خیال ہے اس خبر کو شائع ہوئے 4 مہینے ہو گئے ہیں۔
شہباز شریف صاحب نے تو ڈیلی میل کو چیلنج کیا نا لندن کی کورٹ میں، اور ان کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا۔ عمران خان صاحب 4 مہینے ہو گئے ہیں، اتنے دیانتدار ہیں، اتنے ایماندار ہیں، اتنے نمازی ہیں، اتنے پرہیزگار ہیں، اتنے تہجد گزار ہیں کہ 1 روپے کی خیانت نہیں کرتے، تو 4 مہینے ہو گئے ہیں فائنینشیل ٹائمز کو آج تک انہوں نے قانونی نوٹس کیوں نہیں بھیجا؟ اچھا چلیں، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ قانونی نوٹس بھیجیں گے ان کی کرپشن کے اوپر برطانیہ سے ٹھپا لگ جائے گا۔ اچھا، ایک عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے جی، انہوں نے کچھ نئے آرمی چیف سے کچھ توقعات کا اظہار کیا، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نیا آرمی چیف آیا ہے، اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہیں، جنرل عاصم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میں نے، حافظ قرآن ہیں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے۔ ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو نئی رجیم آئی ہے ان کو خدا کا واسطہ ملک کا سوچیں اس وقت۔ آغا صاحب، عمران خان صاحب کو نئے آرمی چیف سے یہ توقع ہے کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ چلیں گے، حق کے ساتھ چلیں گے۔ یہ توقع تو ہر کسی سے ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک مسلمان کا اس میں آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میرے نزدیک تو ایسی کوئی۔ جی آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، عمران نیازی صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ وہی جنرل عاصم منیر ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے امر بالمعروف پہ چلنے کی کوشش کی تھی۔ امر بالمعروف یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کی آپ تلقین کریں۔ انہوں نے ان آل سنسیریٹی عمران خان صاحب کو بتایا کہ ان کی ناک کے نیچے کرپشن کی فیکٹری کھلی ہوئی ہے اور اس کا وہ نوٹس لیں۔ یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب کی اصلاح کے لیے کی، ان کے فائدے کے لیے کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ ان کی بے توقیری نہیں کی گئی، اس ادارے کی بے توقیری کی گئی کہ جو پاکستان کا ایک پریمیئر ادارہ ہے۔ سو سوال یہ ہے کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب نے آپ کو امر بالمعروف کے تحت اصلاح کے لیے ایک اچھا مشورہ دیا، اور آپ کی اصلاح کے لیے آپ کو بتایا کہ آپ کے ناک کے نیچے کرپشن کی ایک پوری فیکٹری کھلی ہوئی ہے، اس پہ تو بجائے یہ کہ آپ ان کو ویلکم کرتے، آپ انہیں کہتے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے بتایا، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، آپ نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ آج آپ کو ان کو امر بالمعروف کی آپ تلقین کر رہے ہیں۔ یہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تب بھی حافظ قرآن تھے۔ اچھا شعیب صاحب، اس کا ایک سیدھا سا سلوشن یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بتا دیں قوم کو کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے کیوں ہٹایا تھا اتوار والے دن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کو ہٹانا پرائم منسٹر کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جنرل فیض والا جھگڑا کیا ہوا تھا آج تک باجوہ صاحب کے ساتھ جو ڈسپیوٹ رہا، یہ تو یہاں پہ تو قانون آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے، یہ پرائم منسٹر کرتا ہے۔ پرائم منسٹر ضرور کرتا ہے، لیکن کس کی ریکمنڈیشن پہ کرتا ہے؟ باجوہ صاحب کا اور پرائم منسٹر کی لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ ڈی جی آئی ایس آئی پہ۔ ڈی جی آئی ایس آئی پہ نہیں تو باجوہ کو رکھنا چاہتے تھے، وہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے، بالآخر وہ کامیاب ہوئے اور اس کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انٹرنل ارینجمنٹ تھی۔ انٹرنل ارینجمنٹ میں تو آپ کے خیال میں جو جنرل عاصم منیر کو ہٹایا گیا تھا اس کی کوئی یہ وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کرپشن کے بارے میں بتایا تھا؟ میرا نہیں خیال۔ عمران خان صاحب اتنا پازیٹیو مائنڈڈ آدمی ہے، اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس کے کسی بھی بندے کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ آپ کے ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے یا کوئی کر رہا ہے، وہ اس بات پہ اپنے بندے کو ہٹا دے، بلکہ وہ تو خوش ہوتے۔ اس لیے کہ اس کے زمانے میں ایک بات میں آپ کو واضح طور پر کہہ سکتا ہوں، کوئی آرگنائزڈ کرپشن نہیں تھی ان کی کسی منسٹری میں، کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں جو پرائم منسٹر لیول تک اس کی پروسیڈز جاتی ہو۔ یہ پرسیپشن ہے اس کے مخالفین کا بھی، بے شک کوئی مانے آنیئر یا نہ مانے۔ عمران خان بحیثیت انسان، بحیثیت پرائم منسٹر، ہی از ناٹ اے کرپٹ مین۔ یہ پرسیپشن ہے ہر اس شخص کا جو اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، یعنی اس کا دشمن ہے یا دوست ہے، دونوں صورتوں میں۔ ہاں ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کوئی بھی اختلاف اس کے ہو سکتے ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ دی ریزن۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پولیٹیکل افیئرس میں انٹرفیئر کر رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ انٹرنل افیئرز ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہو کہ جی میرے پارٹی کے ایم این اے جو ہیں وہ لیجسلیشن میں پورے نہیں ہوتے، پورے کر کے دیں، تو اس نے کہا ہو کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔
نہیں اس وقت تک تو میرا خیال ہے یہ ڈسپیوٹ نہیں تھا. آخری سال کی جو باتیں ہیں وہ بعد میں شاید ہوئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میرا خیال ہے اس میں عمران خان صاحب کو کلیریفائی نہیں کر دینا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, اس میں کوئی ایسی ایک حرج وقفہ نہیں لیتے ہیں یہاں پہ, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, ایک بیان جاری کیا. وہ کہتے ہیں جی جب تک صادق سنجرانی سینٹ کے چیئرمین ہیں اسٹیبلشمنٹ کیسے کہتی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے. کامل علی آغا صاحب, کیونکہ آپ سینٹ کے ممبر ہیں, تو کیا اس سٹیٹمنٹ سے فواد چودھری صاحب یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو انہوں نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے سینٹ کا چیئرمین بنوایا تھا, اور ابھی تک وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سینٹ کے چیئرمین ہیں؟ میر صاحب کسی کے کہنے سے یا نہ کہنے سے تو میرے خیال میں کوئی حقائق نہیں بدل جاتے. یہ امپریشن تو ہے نا جی کہ اپنا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پہلے باپ پارٹی بنائی گئی اور پھر باپ پارٹی سے پھر ان کو ڈیولپ کیا گیا, پھر اس کے بعد ان کو چیئرمین میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا کہ آپ تو بڑے اوپن ہیں, آپ بھی اور آپ کے لیڈرز بھی, کہ ہم فوج کے ساتھ محاذرائی نہیں کرنا چاہتے اور ہم ہمیشہ اسی لائن پہ چلیں گے جو پاکستان کے مفاد میں, یعنی کہ آپ نے کبھی فوج کے ساتھ لڑائی نہیں کی. لیکن آج کل جو صادق سنجرانی صاحب کی پالیسی ہے, آپ کے خیال میں وہ بصیت چیئرمین سینٹ ان کے منصب کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا جی, کیونکہ جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں جی وہ کسی بھی ادارے کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ان کو کرٹیسائز نہ کریں؟ ابھی تو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا ان کو. نہیں, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, میرا دوست ہے, میں اس کو مشورہ بھی ایسے ہی دیتا ہوں کہ ادارے کی عزت اور احترام جو ہے اس کو بڑھنا چاہیے. میرے خیال ہے آج بھی آپ نے ان کو یہ مشورہ دیا؟ جی میرا آج بھی ان کو یہی مشورہ تھا. میں نے انہیں کہا کہ پروڈکشن آرڈر اعظم سواتی کی آپ جاری کریں, اور دوسرا رولز کے مطابق ہاؤس کو چلائیں. ہاؤس کے اندر کوئی قطعی طور پہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اس کو جو اگر کوئی ڈیکورم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رولز وائلیٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک طرف سے احتجاج ہوتا ہے, پھر دوسری طرف سے ہوتا ہے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, تو وہ پورا ہاؤس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک سوال شعیب شاہین صاحب, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کے بارے میں ہے, لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے کلائنٹ ہیں, آپ ان کے وکیل ہیں, اس لیے میں اخلاقی طور پہ آپ سے نہیں یہ سوال کرتا. ٹھیک بات ہے, میں احسن اقبال صاحب سے کر لیتا ہوں. بہتر. احسن اقبال صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو یہ جاوید اقبال صاحب تھے, آپ کے خیال میں یہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں تھے جب یہ چیئرمین نیب تھے, اور بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھے, لیکن پچھلے 8 مہینے سے یہ جو مسنگ پرسنز کا جو کمیشن ہے یہ اس کے سربراہ ہیں پچھلے 8 مہینے سے, اور جو مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے والی تمام تنظیمیں ہیں وہ ان کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہیں. آپ کی حکومت ان کو نہیں ہٹا رہی. اب آپ کو ان کے عہدے پہ جو رکھا ہوا ہے تو کس کے کہنے پہ رکھا ہوا آپ کی حکومت؟ نہیں, میرا خیال مجھے تو خیر یہ اندازہ نہیں ہے چونکہ میرا شعبہ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس جاوید اقبال قطعاً اس لائق نہیں جو ان کا کردار ہے بحیثیت چیئرمین نیب کہ کسی بھی اہم قومی منصب کی ذمہ داری ان کو دی جائے. اور میں بھی یہ وزیر قانون سے سفارش کروں گا اور وزیر اعظم سے بھی کروں گا کہ اگر وہ بدستور چیئرمین ہے تو انہیں فوراً ہٹایا جانا چاہیے, کیونکہ جس شخص نے پاکستان کی تباہی میں عمران خان کے ساتھ مل کر اس طرح کا کردار ادا کیا کہ نہ آئین دیکھا نہ قانون دیکھا, جھوٹے مقدمات کی بھرمار کر دی, تو وہ تو قطعاً فلفل نہیں کرتا یہ تقاضا کہ اس کو کوئی بھی امانت اس کے سپورٹ کی جائے, تو انہیں فی الفور ہٹایا جانا چاہیے, اور میں یہ وزیر اعظم کو ضرور سفارش کروں گا. بہت یہ آپ نے زبردست بات کیا. تو کامل علی آغا صاحب, اب ایک اور ایشو ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہ آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے بیان جاری کیا کہ عمران خان میرا لیڈر ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی توڑتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کا نواز شریف کو یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ پنجاب میں نگران حکومت قائم ہو جائے گی, اور جب وہ پنجاب آئیں گے, لاہور اتریں گے, تو ان کو وہاں پہ کوئی گرفتار کرنے والا نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو ہے میرے خیال میں انڈر ڈسکشن آئی ہیں, اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے وہ بھی فی الفور
پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کا دیا ہے، اس میں 2-3 ریزن ہیں، کوجنٹ ریزن. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو حال ہی میں جو اسکیمیں ہم نے شروع کی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب نے، اس کا تھوڑا ثمر آنا شروع ہو جائے. کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز جو پچھلے 4 سال سے رکے ہوئے تھے، پارلیمنٹیرینز کی ڈیولپمنٹ اسکیمیں جو ہیں وہ شروع نہیں ہو سکی تھی، تو اس میں بھی کافی فنڈز جو ہیں وہ پروجیکٹس کو ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر دیے گئے ہیں. تو ان کے بھی کوئی کام شروع ہو جائیں، کچھ آن گراؤنڈ نظر آنے شروع ہو جائیں، تو اس کے بعد وہ پھر یہ. لیکن اگر عمران خان صاحب کہیں نہیں توڑنی ہے 20 دسمبر تک توڑنی ہے، وہ دیٹ از ویری کلیئر. یعنی یہ بات انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا کہ یہ میرا مشورہ ہے، لیکن اگر فیصلہ آپ کا دیگرے ہو، یعنی آپ اگر توڑنا چاہے تو میں آدھا منٹ بھی نہیں لگاؤں گا. اچھا یہ کلیئر ہو گیا. اچھا آپ کا کیا خیال ہے شعیب شاہین صاحب کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے اور پنجاب میں نگران حکومت قائم ہو جاتی ہے اور الیکشن تو پھر 3 مہینے کے بعد ہی ہوں گے، تو اس کا عمران خان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ دیکھیں پریکٹیکلی تو عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا. دیکھیں 2 حکومتیں جو بظاہر اس وقت ان کی پاپولرٹی ہے، 2 حکومتیں ان کی پرماننٹلی 5 سال کے لیے آ جائیں گی. جب اگلے الیکشن ہوں گے نیشنل اسمبلی کے، تو جو سٹنگ گورنمنٹس بیٹھی ہوں گی اس کا ایفیکٹ ہوگا نیشنل اسمبلی کی الیکشن کے اوپر بھی. ظاہر ایڈمنسٹریشن ہوگی، کئی چیزیں ہوں گی، ارسپیکٹیو کہ آخری دنوں میں پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتے، لیکن اثر رہتا ہے بہرحال. تو ان کی گورنمنٹس 2 اگر صوبوں میں ہوگی تو ظاہر سب سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں سب پنجاب. آپ کو یقین ہے کہ جو الیکشن ہوگا تو اس میں دوبارہ عمران خان صاحب ہی کو میجورٹی ملے گی؟ دیکھیں اس وقت تک تو میرا خیال ہے 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں لے آئیں گے پنجاب اور کے پی کے میں. اچھا چلیں، اس وقت تک تو بظاہر یہی. اچھا لیکن جو آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے آج گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، اعلان نہیں دھمکی دیا ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کا جو حصہ ہے وہ پیسے ہمیں دے دے کر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ کر جائے گی اور ڈیفالٹ کے قریب ہے. یہ کہیں گے کہ یہ تو صوبوں کی طرف سے آ رہا ہے، صوبے کے اس میں کیا کردار ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا سوال ہے میرا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں بتایا جائے، اگر ہے تو پھر ہمارا حق ہمیں دے دے. نہیں دیتے تو پھر ہم نے نیشنل اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی دینا ہوگا. ہم نے اپوزیشن سے بھی بات کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. اگر نہیں ہو سکا تو اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو ہم اکٹھا کر کے ادھر لائیں گے اسلام آباد میں، اور اپنا حق اگر یہ نہیں دیتے تو ہم چین کر لے جائیں گے. اچھا جی احسن اقبال صاحب، ایک صوبے کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ جو وفاق میں جو حکومت ہے وہ ڈیفالٹ کرنے والی ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں ہمیں ہمارا حق دے دو. دیکھیے عمران صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کر رہے ہیں، اس ملک کے بقی و دیڑنے کی باتیں کر رہے ہیں جس ملک کے اندر وہ 4 سال تک وزارت عظمیٰ کا عہدہ کر چکے ہیں. اس شخص کا چاہیے تھا کردار بڑا ذمہ دار ہوتا. IMF کا جب معاہدہ ہونے لگا تو ایک بھارت نے مخالفت کی پاکستان کا IMF سے معاہدہ نہ ہو، دوسرے PTI نے اور عمران خان صاحب نے شوکت ترین صاحب کے ذریعے کوشش کی کہ اس کو انٹرنلی پاکستان میں ڈومیسٹکلی صوبوں کو استعمال کر کے ہم سیبوٹاج کر سکیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہو سکے. لیکن انڈیا اور PTI ایک پیج پر تھے کہ پاکستان کو IMF کا معاہدہ نہ مل سکے. یہ زیادتی نہیں ویسے آپ انڈیا اور نہیں، یہ حقیقت ہے، زیادتی نہیں، یہ تو حقائق ہیں. چلیں اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی ابھی تک انڈیپینڈنٹ آپ کو یہ وائس نہیں سنائی دے رہی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. اس وقت PTI اور عمران خان جو ہیں دنیا میں ایک سائیکولوجیکل وارفیئر پھیلا رہے ہیں اور پاکستان کی پرسیپشن کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. تیسری بات، پاکستان میں صوبائی منافرت کو پھیلانے کا اس سے بہترین کوئی نمونہ نہیں جو آپ نے دیکھا ہے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جس کو مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہائیڈل پروفٹ جو کتنے سالوں سے رکا ہوا تھا وہ ہم نے بنا کے دیا. اسی طرح پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کو ہم ساتھ لے کر گئے، سی پیک کے اندر ہر منصوبے میں شامل کیا. ابھی جو کہہ رہے ہیں محمود خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا حق دے دو، یہ اسی طرح کا نہیں، حق کی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ اسی طرح کی سازش ہے جس طرح شوکت ترین صاحب کے ذریعے عمران خان نے IMF کا معاہدہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی تھی. اب یہ صوبوں کو وفاق کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان کو امن، استحکام اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور میں خان صاحب کو یہ برادرانہ مشورہ دوں گا کہ اگر انہوں نے یہ روش نہ چھوڑی تو جو آزاد کشمیر کے اندر حشر ہوا ہے یہ کرائیں. لیکن آزاد کشمیر میں کیا حشر ہوا ہے؟ نہیں، 30% سیٹیں. اچھا دیکھیے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے پاس صرف 30% سیٹس آئی ہیں. 70% سیٹس have gone to PMLN, پیپلز پارٹی اینڈ انڈیپینڈنٹس. تو انڈیپینڈنٹس کو آپ اپنے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن جیتا ہے. وہ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پتا ہے نیشنلسٹ بھی ہیں جو نہ آپ کے ساتھ ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کو 50 چھوڑیے 40% سیٹیں بھی نہیں ملی، 1/3 سیٹیں ملی ہیں، اور یہ وہاں پر ان کی اپنی حکومت تھی. اچھا چلیں، پنجاب اور کے پی میں تو نگران حکومت ہو گئی. مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں واپس آ رہا ہوں، یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان صاحب کی طرف سے جو وفاقی حکومت کو ایک دھمکی دی گئی ہے اس پہ. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے. وزراء کی تنخواہوں کا بل جو ہے وہ منظور کیا گیا، اور یہ بھی ایک قانون پاس کیا گیا کہ 2008 کے بعد سے وزیر اعلیٰ کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے استعمال کے بارے میں جتنے بھی جو اعتراضات ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے سلسلے میں ایک بل بنا دیا گیا ہے. اور ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ خیبر پختونخوا کا جو بیرونی قرضوں کا جو اماؤنٹ ہے وہ 791 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے پچھلے 8-9 سال میں. اور پاکستان کے ذمہ جو قرضے ہیں یہ جناب 62,000 ارب روپے ہیں، ٹوٹل 62,000 ارب روپے. آغا صاحب، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ غیر ملکی قرضے ہیں، تو یہ ہم یہ گھڑی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اکانومی کا بہت برا حال ہے، یہ اس میں کوئی شبے والی بات نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر یہ پہلا وقت آیا ہے، یہ پہلا سال یہ ہے کہ جس کے اندر یہ پوزیشن ہے. یہ بات کرتے ہیں کے پی کی، پنجاب کے کتنے پیسے دینے اپنا وفاق نے پتہ ہے آپ کو؟ جی، یعنی کچھ تقریباً 350 ارب روپیہ. اچھا، پنجاب یعنی یہ وہ پیسے ہیں جو ان کا حصہ ہے صوبوں کا. یہ کوئی احسان نہیں کرنا یا یہ خیرات نہیں دینی، ان کا حصہ ہے، جو ان کا حصہ ان کو ملنا چاہیے. وہ اگر نہیں ملے گا تو وہ کیسے چلیں گے؟ یہ ان حکومتوں کو یہ ڈپرائیو کیا جا رہا ہے جو وفاقی حکومت کے مخالف حکومتیں ہیں. دوسری ساری جو حکومتیں ہیں یعنی سندھ ہے ان کی شکایت کوئی نہیں ہے، ان کو وافر پیسہ مل رہا ہے. یہ بڑا ایک آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. یہ بات غلط ہے. اور دیکھیں میں ایک بات اور میں تصحیح کے لیے، یہ جو ڈیلی میل والا معاملہ ہے نا وہاں پہ، یہ اب ڈیوڈ روز والا وہ رہ گئے، وہ آؤٹ آف کورٹ ایگریمنٹ ہوا ہے، سیٹلمنٹ ہوئی ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے نا، ایگریمنٹ اس کے نتیجے میں ایگریمنٹ ہوا ہے، اور انہوں نے بڑی رقم ان کو ادا کی ہے. یہ بات سامنے آ جائے گی. اچھا، یہ ذرا اس کا جو جواب بات سامنے آ جائے گی بڑے ادب کے ساتھ. یہ ان کا بڑے سیزن پارلیمنٹیرین ہے. شہباز شریف میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ اس نے ڈیلی میل کو لندن کی عدالت میں چیلنج کیا. ان کا لیڈر اتنا ایماندار، کیا وہ مسٹر کلین. بھائی فائنینشیل ٹائمز کو نوٹس دو نا، کیوں نہیں دیتے ہو؟ شہباز شریف میں اخلاقی جرت تھی، اس نے نوٹس دیا، مقدمہ کیا. عمران خان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ 4 سے 6 مہینے ہو گئے ہیں جب فائنینشیل ٹائمز نے یہ خبر دی ہے، آج تک فائنینشیل ٹائمز کو کیوں نہیں انہوں نے؟ اچھا، ایک آخر میں بات ہے جی کہ معافی تو معافی ہوتی ہے، خواہ وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ سے ہو یا عدالت کے حکم کے اوپر ہو. اور یہ کسی دن انہوں نے معیشت کی بات کی نا، ایک دن آپ معیشت کا بھی پروگرام کر لیں گے. پاکستان کی جو تباہی خان صاحب کر گئے ہیں کم از کم 20 سال بھگتیں گے. بات یہ ہے جی کہ انہوں نے جو مجھے کہنا چاہیے تھا انہوں نے کہہ دیا. یہ کیس کیا ہوا تھا شہباز شریف نے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے تو ان کو وہاں پہ جرمانہ ہوا. جرمانہ ہونے کے بعد اب انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہے. جرمانے کے بعد یہ لیگل ایشو ہے، اس پہ شہین صاحب وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. اس پہ دوبارہ ہم کسی اور وقت آپ سے بات کریں گے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.